عطیہ کا بڑا درجہ تھا علامہ سیوطی کا. انہوں نے آ کے درخواست کی کہ آپ میرا کام کرا دیں, آپ کا احسان ہوگا. علامہ سیوطی نے فرمایا ابن عطیہ سے, میں آپ کی بات سے انکار نہ کرتا اور میں آپ کے کام سے عذر نہ کرتا, میں ضرور چلا جاتا, لیکن میں معذرت چاہتا ہوں کہ میں بادشاہ کے دربار میں آپ کی سفارش کے لیے نہیں جا سکتا. یہ کیا بات ہے؟ ابن عطیہ فرماتے ہیں پوچھا انہوں نے کیا حرج ہے؟ علامہ سیوطی نے فرمایا اگر میں ایک مرتبہ بادشاہ کے دربار میں چلا گیا تو میں 70 مرتبہ سے زیادہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بغیر نیند کے بغیر خواب کے کر چکا ہوں. میں اگر ایک مرتبہ دربار میں چلا گیا, مجھے اس بات کا خطرہ ہے کہ یہ زیارت کا سلسلہ ختم ہو جائے گا. یہ علامہ سیوطی نے یہ معذرت کی ابن عطیہ کو کہ اگر میں ایک مرتبہ چلا گیا بادشاہ کے دربار میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اور آپ کی مجلس کا جو سلسلہ چل رہا ہے میرا, یہ سلسلہ ختم ہو جائے گا. میں معذرت چاہتا ہوں, اس لیے میں نہیں جا سکتا. میں آپ سے زیادہ جانتے ہیں ماشاءاللہ, سارے سے پڑھے ہوئے ہیں اور واقعات پر بھی آپ کو عبور رشتہ دار ہوگا. لیکن اس چیز کی ضرورت ہے علماء میں استغنا, علماء میں استغنا. اس سے کیونکہ انسان کی فطرت ہے, آپ جس کی چیز سے آپ مستغنی ہو جائیں گے وہ آپ کی چیز کا طالب ہو جائے گا. جو انبیاء علیہ السلام کی ایک بنیاد ہے, لا اسألکم علیہ مالا لا اسألکم علیہ اجرا. میں کہتا ہوں نا, انبیاء کی بعثت کا سب سے بنیادی مقصد تعلیم ہے. سب سے بنیادی مقصد تعلیم ہی نبیوں کی بعثت کا مقصد ہے. اس تعلیم کے ساتھ ان کا اعلان یہ ہے لا اسألکم علیہ مالا لا اسألکم علیہ اجرا. مجھے اجرت نہیں چاہیے, مال نہیں چاہیے. تو میں نے عرض کیا کہ یہ ایک بنیادی چیز ہے, مال سے مالداروں سے استغنا, مال سے مالداروں سے استغنا. اور اس استغنا کو باقی رکھنے کے لیے حکم دیا گیا تھا. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اپنے علماء کو فنون سکھلاؤ, اپنے علماء کو فنون سکھلاؤ, اپنے علماء کو فنون سکھلاؤ. اگر تم نے ایسا نہ کیا تو مجھے اندیشہ ہے کہ اسلام کو بیچ دیں گے. مجھے اندیشہ ہے کہ اسلام کو بیچ دیں گے. یہ غالباً امام مالک کا, امام احمد بن حنبل, ان دونوں میں سے کسی ایک کا قول ہے. مجھے اس نام کا انتظار نہیں ہو رہا ہے. ان دونوں میں سے یقیناً کسی ایک کا قول ہے یہ کہ اپنے علماء کو فنون سکھلاؤ, اپنے علماء کو فنون سکھلاؤ تاکہ یہ اپنے اسلام کو بیچ نہ دیں. اس استغنا کے لیے فنون کے سیکھنے کا حکم دیا تھا تاکہ یہ اپنی ضروریات میں اپنے غیر سے مستغنی رہے. تو ہم نے عرض کیا کہ ایک بنیادی چیز یہ ہے, ایک بنیادی چیز ہے کہ علماء میں استغنا, علماء میں استغنا یہ ایک بنیادی چیز ہے. اس سے عوام کے اندر علماء کی وقت اور علم کی طلب پیدا ہوتی ہے. دوسری بات یہ ہے, دوسری اہم بات یہ ہے کہ اصل تعلیم کا جو اصول ہے اور تعلیم کا جو بنیادی شرط ہے, تعلیم کے لیے جو بنیادی شرط, میں شرط کے درجے میں کہہ رہا ہوں, وہ شرط یہ ہے کہ معلم اور متعلم ان کے درمیان اختلاط ہو, صحبت اور اختلاط. اس لیے کہ آپ کو شاید برا لگے گا, اور برا اسی لگے گا کہ بات کو کہ مراد تک نہیں پہنچیں گے, اسے برا لگے گا آپ کو. کہ علم کو لکھ کر بھیج دینا ترسیل علم کے ساتھ نہیں ہے, علم کے ساتھ تبلیغ ہے, علم کے ساتھ تبلیغ کا لفظ ہے, ترسیل نہیں. ترسیل جو ہے وہ صحبت اور اختلاط میں معنی ہے. ترسیل صحبت اور اختلاط میں مولوی صاحب معنی ہے. ترسیل صحبت اور اختلاط کو ختم کر رہی ہے, جو اصل شرط ہے تعلیم کے لیے, صحبت. اس کو ترسیل اور آلات میں
اس صحبت کی شرط کو ختم کر دیا ہے. یہ میں زمانے کا المیہ اور حادثہ سمجھتا ہوں. جس کو آپ سہولت کا نام دیتے ہیں میں اس کو نحوست کا نام دیتا ہوں. اور جس کو آپ تنگی کا نام اور تنگ نظری کا نام دیتے ہیں میں اس کو اتباع سنت کہتا ہوں. آپ اس کو تنگی کہتے ہیں میں اس کو اتباع سنت کہتا ہوں. پہلی شرط صحبت. اگر صحبت نہیں ہے میں کہتا ہوں کہ صحبت نہیں ہے تو خدا کی قسم تعلیم نہیں ہے. ہاں معلومات نشر ہو رہی ہے, معلومات تک پہنچ رہی ہے. صحبت ہے اصل صحبت, کیونکہ تعلیم کا کوئی تصور نہیں ہے تربیت کے بغیر. اس تربیت کا تعلق صحبت سے. اگر صحبت نہیں ہے تو کوئی تعلیم نہیں. تو حالات نے انابت کو ذبح کر دیا. میری بات بے انتہا توجہ چاہتا ہوں. حالات نے انابت کو ذبح کر دیا اور حالات نے ہجرت کو روک دیا. اب آپ کو آنے کی ضرورت نہیں ہے, علم آپ کے پاس آ جائے گا. علم کو کسی ذریعے سے اپنے پاس منگوانا یہ تکبر کی علامت ہے. آپ تو آ نہیں سکتے, ہم آپ کے پاس نہیں ملتے. میں تو حیران ہوں کہ آپ کو علم کو آلات سے بھیجنے میں کبر نظر نہیں آ رہا ہے, جبکہ امام مالک کا قول یہ ہے کہ اگر کوئی عالم کو اپنے یہاں بلاتا ہے یہ کہہ کر کہ آپ آ کر مجھے حدیث پڑھا دیجیے تو یہ بھی اس کے اندر تکبر کی علامت ہے. آپ میری بات پہ توجہ کریں. آپ تو آلات باطل سے علم کی ترسیل کو ضرورت کہہ رہے ہیں. اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ خود جا کر خلیفہ ہارون الرشید کو حدیث امام مالک نے موطا امام مالک مکمل کر لی. خلیفہ ہارون الرشید زمانے میں مدینہ آئے تو انہوں نے امام مالک کے پاس یہ پیغام بھیجا. پیغام کیا بھیجا؟ تو وزیر کو بھیجا, جعفر برمکی کو, کہ جاؤ امام صاحب سے کہو کہ میں علم حدیث سننا چاہتا ہوں, اور وہ کتاب لے کر آئے, مجھے آ کر حدیث سنائے. امام مالک نے جواب دیا جعفر برمکی کو, کہتے جا کر بادشاہ سے علم چل کر کسی کے پاس نہیں جاتا, علم کے لیے چل کر آیا جاتا ہے. امام مالک کی بات کہہ کر وزیر کو واپس کر دیا, خود پیچھے کتاب نہیں لے کر آئے, اکیلے خالی ہاتھ آئے. پوچھے خلیفہ کے پاس, خلیفہ نے مجھے کتاب لائے ہو؟ امام مالک تمہیں شرم نہیں آتی؟ جس علم کو جبرائیل 50,000 سال کے مسافت سے لے کر آئے, تم یہاں بیٹھ کر کہتے ہو اپنے محل میں کہ کتاب لا کر مجھے حدیث سناؤ محل میں. تمہیں شرم نہیں آتی؟ اس پر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے ایک سند سے روایت میں عجیب و غریب بات, ایک سند سے روایت, جس میں ایک صحابی ہیں صرف, زید بن ثابت. زید بن ثابت کہتے ہیں کہ میں آپ ساتھ کے بعد بیٹھا ہوا تھا. یہ اسی وقت کی روایت نقل کی امام مالک نے جس وقت بادشاہ نے یہ کہا کہ آپ کو میں نے بلایا تھا, کتاب لے کر کیوں نہیں آئے. امام مالک نے فرمایا کہ زید بن ثابت یہ بیان کرتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر میں بیٹھا ہوا تھا اور آپ کی ران, آپ کے گھٹنے کا تھوڑا سا حصہ میری ران سے لگا ہوا تھا. برابر میں بیٹھے کوئی آدمی تو اس کی ران, ان کی ران پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھٹنا ایسے ٹکا ہوا تھا. تو کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک ٹکڑا آیت کا چھوٹا سا نازل ہوا جس میں اللہ کے راستے میں نکلنے والوں میں صرف بیماروں کا استثناء کیا گیا ہے. مساجد کو مسائل کے حلقوں سے آباد کرنا اصل جو کام ہے علم کا, جو خدا جو فریضہ ہے, وہ فریضہ اختلاط کا فریضہ ہے جس کو آلات و ذرائع نے ختم کر دیا. علماء فارغ ہیں. میں اس بات سے حیران ہوں, علماء کی اکثریت پڑھاتی نہیں ہے, اکثریت نہیں پڑھاتی. یہ پڑھا کر معاش میں لگ گئے. میں ایک سفر میں تھا, ایک ملک میں, ایئرپورٹ پر بیٹھا ہوا تھا جہاز کے انتظار میں. تو ایک صاحب آئے جو ایئرپورٹ کے لباس پہنے ہوئے تھے, پینٹ شرٹ پہنے ہوئے تھے, اور وہ آئے, آ کر انہوں نے میرے صاحب کی کپڑے سے اور کچھ کھانا رکھا لا کے. لیکن میں اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا, مجھے اس کے چہرے میں علم کا نور محسوس ہوا. میں نے کہا ہو نہ ہو اس نے مدرسے میں پڑھا ضرور. میں نے بے تکلف سوال کر دیا کہ کون سا مدرسے فراغت ہے. وہ تعجب سے مجھے دیکھنے لگا, بیٹھ گیا میرے پاس. کہنے لگا آپ یہ سوال کیوں کر رہے ہیں؟ میں نے کہا میں سوال اس لیے کر رہا ہوں کہ مجھے تسلی نہیں ہو رہی ہے. میں آپ کا چہرہ دیکھ کر مجھے
لگتا ہے کہ آپ عالم ہیں. اس نے بتایا جی بے شک میں فلاں مدرسے سے فارغ ہوں اور یہ میں نے کتابیں پڑھی ہیں. یہاں تک اس نے بتایا کہ میرا نتیجہ سال کا میرے مدرسے میں کوئی مجھ سے آگے کبھی بڑھا نہیں ہے اس درجے کا. لیکن میں جب فارغ ہو کر گھر آیا تو گھر کے حالات میں نے دیکھے, اس میں معاش کی ضرورت تھی. تو میں نے مشورہ کیا. میرا ایک دوست یہاں اس ملک میں ایئرپورٹ پر ملازم تھا, اس نے مجھے کہا تم یہاں آ جاؤ, میں تمہیں یہاں کو دلوا دیتا ہوں. تو میں یہاں آ گیا. یہاں میں 6 سال 8 سال کتنے بتایا اس نے, کتنے سال سے میں یہاں ملازم ہوں. آپ مجھے کوئی ڈاکٹر دنیا کا ایسا پیش کر دیں جس نے 15 سال ڈاکٹری پڑھی ہو, اپنے پیسہ خرچ کر کے, اور وہ ڈاکٹری چھوڑ کر جو ہے کہیں جو ہے کھیتی باڑی کر رہا ہو, دکھلا دیا. مجھے کہنا یہ ہے کہ علماء اپنے علم کو ظاہر کریں, علماء اپنے علم کو ظاہر کریں. امام بخاری نے باب قائم کیا ہے اس پر باقاعدہ کہ علماء کو چاہیے کہ اپنے علم کو ظاہر کریں. اپنے علم کو ظاہر کرنا علماء کے ذمے اس پانی رکھنے والے سے بھی زیادہ اہم فریضہ ہے جو پانی لے کر کسی صحرا سے گزر رہا ہو اور وہاں لوگ پیاسے پڑے ہوں, پیاسے کو خبر نہیں کس کے پاس پانی ہے اور اسے خبر نہیں کہ پانی کی طلب ہے. اس سے زیادہ ظالم آدمی ہے جس کو اللہ نے علم دیا ہو اور اس کے پڑوس میں لوگ اسے عالم نہ سمجھتے ہوں یا اس سے علم استفادہ نہ کرتے ہوں. جی ایک صوبے جانا ہوا, میں نے پوچھا کہ یہاں ماشاء اللہ علماء کتنے پڑھاتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ جی 30% پڑھاتے ہیں, باقی 70% تجارت کرتے ہیں. اس لیے کہ میں پھر عرض کرتا ہوں کہ جتنی آپ میں کہتا ہوں, دعوے سے کہتا ہوں, آپ تو مجھے یاد کریں گے, جتنی آپ سہولت دیتے جائیں گے میں کہتا ہوں کہ علماء اتنے ہی تعلیم سے فارغ ہوتے چلے جائیں گے, ان کا کوئی استعمال نہیں ہوگا. اس لیے ہم ایک بنیادی بات ہے, تبلیغ کا اصل مقصد ہی تعلیم ہے. علماء کے نفر کا خدا کی قسم اصل مقصد ہی تعلیم کے نظام کو وسعت دینا ہے. مقصد ہی صحیح ہے کہ نظام تعلیم کو وسعت دینی ہے اس نقل و حرکت سے, کیونکہ نفر کا رشتہ تعلیم کے ساتھ قتال سے کہیں زیادہ بڑا ہوا ہے. نفر کا رشتہ تعلیم کے ساتھ قتال سے کہیں زیادہ بڑا ہوا ہے. آپ نے ایک عارض پر خروج کے فضائل کو جو محمل کر دیا اور محدود کر دیا, اس کا نقصان یہ ہوا. تو میں جہل, ارتداد, عقائد کا فساد, اس کی وجہ یہ ہے, اس کی وجہ سے نہیں ہے. اس لیے ہم عرض کرتے ہیں کہ اصل چیز اس پر غور کیا جائے کہ نفر کا جو اصل مقصد تھا وہ تعلیم ہے. قرآن پڑھیے, آپ کو ساتھ ملے گا قرآن میں, فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ نفر کا گہرا رشتہ تعلیم کے ساتھ ہے, کیونکہ یہ نبی کی بعثت کا اصل مقصد ہے تعلیم. آپ کو تعلیم دیجیے, اور یہ بات نہیں ہے کہ وہ ہم سے پوچھے گا تو ہم مسئلہ بتلائیں گے. میں کہتا ہوں آپ سے, سائل سے علم کا چھپانا جتنا حرام ہے, غیر سائل سے بھی علم کا چھپانا حرام ہے. کتمان علم سائل سے نہیں, صرف کتمان علم انصاف صرف سائل سے نہیں, غیر سائل سے کتمان علم بھی اسی طرح تعجیل عقوبت کا سبب ہے جس طرح سائل سے علم کو چھپانا حرام ہے. ہم بہت بڑی بات کر رہے ہیں. آپ سے کہیں پوچھتے نہیں, آپ کہتے ہیں پوچھتے نہیں, ہم کیا بتائیں, آپ یہ پوچھیے ہم سے آگے. نہیں, میں کہتا ہوں کہ یہ نہ نبوت کا مزاج ہے نہ صحابہ کا مزاج ہے, صاف صاف بات. علماء کا یہ خیال کہ لوگ ہم سے پوچھتے نہیں ہیں, کیوں آپ کا خیال یہ ہے کہ لوگ آپ سے پوچھتے نہیں ہیں؟ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ پوچھنے والے تیار کیجئے, یہ سنت ہے. کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع میں خذوا عنی مناسککم, کیوں آپ کیوں نہیں فرما رہے کہ پوچھنا ہوگا پوچھ لے گا؟ مستفتی پیدا کرنا مفتی کے ذمہ ہے, مستفتی پیدا کرنا مفتی کے ذمہ ہے. مفتی کے ذمہ کا مستفتی تیار کرنا. آپ ساتھ نکل کر شاخ کو ہلایا, پھر ہلایا, مشہور روایت ہے, پھر اس کے درخت کے پتے جھڑنے لگے. فرمایا مجھ سے انس پوچھتی کیوں نہیں ہو, میں ایسا کیوں کر رہا ہوں, پوچھا ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ جب کوئی اچھی طرح وضو کر کے اچھی طرح پڑھتا ہے اسے انہیں ایسا جھڑتے ہیں. صحابی نے اس روایت کو نقل کرنے کے لیے صرف حدیث کو نقل نہیں کیا, بلکہ بعد والے کو بلا کر لائے, درخت کے پاس درخت کی ٹہنی کو ہلا کر پتے جب جھڑنے لگے تو سوال کیا, پوچھتے کیوں نہیں ہو, کہ کیوں کر رہے ہو, کہ ساری بات آپ ماشاءاللہ یہ روایت آپ جانتے ہیں. اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز تعلیم کی صحابہ نے اس طرح حفاظت کی ہے, کسی روایت کو نقل نہیں کیا, بلکہ روایت کے نقل کرنے میں پورا عملی طور پر درخت کی ٹہنی ہلا کر صحابی نے بعد والے کو بتلائی کہ دیکھو آپ سے اس طرح کیا تھا, میں بھی اس طرح کر رہا ہوں. مستفتی پیدا کرو, مستفتی تیار کرو.